بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس بات پہ یعنی کہ جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ دعا کی قبولیت اور درود پاک کی فضیلت۔ کہ حدیث میں بہت مرتبہ بہت جگہ پہ آیا ہے کہ درود پاک کی فضیلت ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ تو ہم میں یہ خرابی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم سنتے ہیں بس۔ تو مزید میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو چاہتا ہے میری پریشانیاں دور ہوں وہ درود پاک کی کثرت کرے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے قبر یعنی کہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ تو دیکھیں، جنت میں مقام دیکھنے والے کے لیے حقیقت بات ہے کہ اس کو جنت میں مکان ملنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے لیے بس بڑی بھی حد 30-35 منٹ لگتے ہیں۔ تو ہم دوسرے کاموں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہم درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ تو ہمیں آج کل یعنی کہ یہ بھی بہت سننے کو ملتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو آپ دعا جو درود پاک ہے اس کے وسیلے سے بھی آپ اپنی دعائیں قبول فرما سکتے ہیں، یعنی کہ قبول کروا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص درود پاک دعا سے پہلے اور درود پاک دعا کے آخر میں پڑھتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، ہم خود اس چیز پہ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے، تو یہ بات تو سچی ہے، اس کا مطلب یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 بار صبح اور 3 بار شام درود پاک پڑھتا ہے، جو 3 بار صبح پڑھتا ہے اس کے پوری رات کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو دن یعنی کہ رات کو درود پاک 3 دفعہ پڑھتا ہے اس کے پورے دن کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، اور کہتے ہیں کہ جو 3 یعنی کہ میں نے ایک جگہ اور پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے 3 دن تک کوئی گناہ اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں سارے مٹا دیتا ہے۔ دیکھیں، تو ایک دفعہ پڑھنے سے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم درود پاک پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو بحیثیت امتی ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، کیونکہ اس کا فائدہ انہیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، وہ کل جہان کے مالک ہیں، یعنی کہ کل جہان کے مالک کے حبیب ہیں۔ تو ہم نے چاہیے کہ ہم اپنی نجات کے لیے درود پاک پڑھیں، کیونکہ ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، تو ہم درود پاک سے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ تو جی آگے کہ یعنی کہ دعا قبول کرنے کا آسان نسخہ جو ہم کہتے ہیں کہ یاسین سورت نہ پڑھنی پڑے قرآن، کیونکہ ہمیں قرآن سے دوری ہے، ہمیں پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم بہت مصروف ہیں، ہم قرآن کے لیے ٹائم نکال نہیں سکتے، تو ہم وظیفوں سے کام چلا لیں گے۔ وظیفے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے رکھے ہیں اپنے گناہ گار بندوں کے لیے کہ میرے گناہ گار بندے جو ہیں وہ کوئی بات نہیں، وہ مجھ سے یعنی کہ کسی وظیفے کے وسیلے سے بھی طلب کریں گے تو میں انشاءاللہ عطا فرماؤں گا۔ کہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 1000 مرتبہ یا اللہ جو پڑھتا ہے نا ہر روز، تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سبحان اللہ 10 دفعہ، الحمدللہ 10 دفعہ، اللہ اکبر 10 دفعہ پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا فضل کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں کیا کیا چیزیں نوازی، تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، کم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ وظیفے یعنی کہ بتائے جاتے ہیں ان پہ ہم عمل کریں۔ تو ایک اور مرتبہ کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا کوئی مقصد اس کا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے، تو وہ مقصد اپنا پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ صبح فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز پڑھ کے وہ سلام قولا من رب رحیم 40 مرتبہ پڑھے، 40 دن میں اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جائز مقصد کے لیے پڑھنی ہے۔ اور پھر یعنی کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی اتنی یعنی کہ
جو کہتے ہیں لا علاج بیماری ہے. وہ کہتا ہے کہ یار اس